बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा विटामिन्स एंड देयर टाइप्स। आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और इसके बाद दूसरी वीडियो में, इससे आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक विटामिन का सोर्स, उसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। बेसिकली द वर्ड विटामिन मीन्स आई एम अलाइव। लिटरली द वर्ड विटामिन मीन्स आई एम अलाइव। लफ्ज़ी माना है मैं जिंदा हूँ। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वाइटल रोल है, इस वजह से ये नाम दिया गया है। एक्चुअली विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिजम्स के लिए इंतहाई जरूरी है। इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़े मिकदार में, लेकिन जरूरी है फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस। हमारी बॉडी में हर सेकंड में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हम ले सकते हैं और कैटाबॉलिज्म में रेस्पिरेशन का। इसके अलावा भी सेल्स के अंदर हर सेकंड में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और इनके लिए विटामिन का मौजूद होना स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली विटामिन्स हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड डेवलप। बॉडी के डेवलपमेंट और बढ़ोतरी, ग्रोथ के लिए विटामिन्स इंतहाई अहम है। अगर ग्रोथ के लिए जो विटामिन्स है वो उसकी डिफिशिएंसी आ जाए तो ज़रूरी और लाजमी बात है कि बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, ड्वार्फिज्म आ जाएगा, बॉडी पस्त कद रहेगी। इसके अलावा विटामिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी फंक्शंस। हमारी बॉडी बहुत काम करते हैं और इन फंक्शंस के लिए विटामिन का होना जरूरी है। इन फंक्शंस में मेटाबॉलिज्म है, इन फंक्शंस में इम्यूनिटी है और इनमें डाइजेशन अहम है। डाइजेशन निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक खास काम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग काम है। नर्वस सिस्टम का अपना अलग काम है। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। इस तरह बॉडी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना, इसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसको मुदाफ़ियाती निज़ाम कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए विटामिन्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर तैयार नहीं हो सकती। आवर बॉडीज कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन्स except vitamin K and vitamin D in very small amount. They can be prepared in the laboratory. From the sunlight radiation, vitamin D is produced, and in the large intestine a special type of bacteria produces vitamin K, but this amount is not sufficient for proper function. So simply ऑर्गेनिज्म, जानदारों की बॉडी के अंदर ये तैयार नहीं हो सकते। सो हमने इसको बॉडी के लिए प्रोवाइड करना है थ्रू फूड, थ्रू वेजिटेबल एंड थ्रू फ्रूट्स। सर्वाइवल के लिए इसका एक प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर क्वांटिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी जरूरी होता है। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू बैलेंस्ड डाइट। हम कहाँ से हासिल करेंगे? मुतवाज़िन ग़िज़ा से। मुतवाज़िन ग़िज़ा वो होती है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, ये ज़रूरी है। इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। टू मीट आवर विटामिन्स नीड, अपनी बॉडी की विटामिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। हमने मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, उसको खाना है। ज़रूरी नहीं है कि
ایک ٹائم پہ ساری نیوٹرینٹس آپ کی کہانی میں موجود ہو. اگر دوپہر کی کہانی میں ایسا فوڈ ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس ہے تو شام کی کہانی میں آپ فیٹس یا آئلز اس کے ساتھ ساتھ پروٹین شامل کر سکتے ہیں. کل والی کہانی میں آپ نے منرل شامل کرنے ہیں. واٹر بھی ایک ضروری نیوٹرینٹ ہے. اس کے علاوہ دیر آر ٹوٹل 13 ایسینشیل وٹامنس. کتنے وٹامنس ہیں؟ ضروری وٹامنس ٹوٹل 13 ہیں، لیکن ہم چند کی ذکر کریں گے. انکلوڈنگ وٹامن اے، سی، ڈی، ای، کے اینڈ وٹامن بی. بی وٹامن وہ زیادہ ہوتے ہیں جس کو ہم بی کمپلیکس بھی بولتے ہیں. اس میں رائبوفلیون اور فولیٹ شامل ہوتے ہیں. ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، اس پہ جائیں گے کہ وٹامن بی کمپلیکس میں کتنے وٹامنس شامل ہیں. ٹوٹل اس میں بہت سارے اور بھی وٹامنس ہیں. یہ ایک مجموعہ ہے، وٹامن بی سنگل وٹامن نہیں ہے. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹس وٹامنس کی ٹائپس کی طرف. دیر آر 2 مین ٹائپس آف وٹامن. اسٹوڈنٹس ٹائپس آف وٹامنس آن دا بیسس آف سالوبلٹی، یہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں. وٹامنس بیسیکلی ایک قسم وہ ہوتے ہیں جو فیٹ سالوبل ہے اور دوسرے واٹر سالوبل ہے. 2 قسم کے ہیں بنیادی طور پر. فیٹ سالوبل وٹامنس اے ٹائپ اینڈ واٹر سالوبل وٹامنس بی ٹائپ. وٹامنس اے ڈی ای کے ایڈک فارمولا یاد رکھیں. ایڈک اے ڈی ای کے. These are fat soluble vitamins, and vitamin B and C are water soluble vitamins. ایکچولی فیٹ سالوبل وٹامن وہ ہوتے ہیں جو فیٹس یا آئل میں سالوبل ہوتے ہیں، اور واٹر سالوبل وہ ہوتے ہیں جو پانی میں ڈیزالو ہوتے ہیں. فیٹ سالوبل وٹامنس our body store at in fatty tissues. یہ وہ وٹامنس ہے جس کو اگر ہم زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی فیٹی ٹیشوز کے اندر اس کے ایکسس اماؤنٹ کو سٹور کر سکتے ہیں، سٹور ہوتے ہیں. اینڈ لیور اور لیور میں بھی اس کی سٹوریج ہو سکتی ہے اور بوقت ضرورت ہماری باڈی کے کام آ سکتے ہیں. فیٹ سالوبل وٹامنس کین اسٹے فار ڈیز اور ایون منتھس. یہ کافی دنوں تک یا چند مہینوں تک ہماری باڈی کے اندر سٹور فارم میں رہ سکتے ہیں. ڈائٹری فیٹس وہ فیٹ جس کو ہم ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، جس طرح اینیملس فیٹس ہے جو گوشت میں ہوتا ہے، اس طرح پلانٹس کی جو آئلز ہے، تیل ہے، کوکونٹ آئل ہے، اولیو آئل ہے، زیتون کا تیل، سن فلاور آئل ہے، سورج مکھی کا تیل، مسٹرڈ آئل ہے، سرسوں کا تیل. تو یہ ڈائٹری فیٹس کہلاتے ہیں. ہیلپس دا باڈی ٹو ایبزارب فیٹ سالوبل وٹامنس. یہ فیٹ سالوبل وٹامنس کو ایبزارب کرنے میں مدد دیتے ہیں. وہ وٹامن جو فیٹ سالوبل ہے تو یہ ڈائٹری فیٹس اس کو ایبزارب کرتے ہیں، باڈی کو ایبزارب کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور یہ وہ ایبزارب کر کے لیور اور فیٹی ٹیشوز میں چند مہینوں تک سٹور رکھ سکتے ہیں. تھرو دا انٹسٹائنل ڈکٹ، چونکہ خوراک اسمال انٹسٹائن میں اب پہلے تو یہ اسوفیگس سے ہو کر اسٹامک میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد اسمال انٹسٹائن. تو اسمال انٹسٹائن سے فیٹ سالوبل وٹامنس یہ جذب ہوتے ہیں بلڈ میں، اور پھر بلڈ سے یہ فیٹی ٹیشوز اور لیور میں سٹور ہو سکتے ہیں. آتے ہیں دوسری واٹر سالوبل وٹامنس کی طرف. تو اسٹوڈنٹس واٹر سالوبل وٹامنس آر جسٹ 2. دیز آر وٹامن بی اینڈ وٹامن سی. اب آتے ہیں واٹر سالوبل وٹامنس کی طرف. تو واٹر سالوبل وٹامنس بی اور سی ہے بیسیکلی. اسٹوڈنٹس دیز وٹامنس کانٹ بی اسٹورڈ بائی دا باڈی. باڈی ہمارا جسم یہ اسٹور نہیں کر سکتے، بس وقتی طور پر جب ہم کھانے میں کھاتے ہیں ان وٹامنس کو تو جتنی بھی باڈی کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اینڈ دا ایکسس از ریلیز تھرو یورین سو نیڈ ریگولر سپلائی. جو ایکسس میں ہوتی ہے، جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، وہ یورین پیشاب کے ذریعے باڈی سے خارج ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزانہ واٹر سالوبل وٹامنس کو اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہیے.
اس کے علاوہ ٹو اسٹے ہیلتھی، صحت مند رہنے کے لیے ڈفرینٹ اماؤنٹس آف ایچ وٹامن از نیڈیڈ. ہماری باڈی کو ہر ایک وٹامن کی مختلف مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وٹامن اے 10 گرام روزانہ، فار ایگزامپل وٹامن بی بھی 10 گرام، وٹامن سی بھی 10 گرام، نہیں. کچھ کی زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، کچھ کی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. کی رولز played by the enzymes in the body. ہماری باڈی میں انزائمز کا سب سے اہم رول کیا ہے، اہم رول کیا ہوتا ہے؟ تو چند میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سپورٹنگ میٹابولزم، یہ ہماری باڈی میں جو میٹابولزم پروسیس ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو انہانس کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کو بڑھاتا ہے. امیون فنکشن، ہماری باڈی کا جو مدافعتی نظام ہے اس کے کام کو مؤثر بناتا ہے، اور اس میں اگر کمی آ جاتی ہے تو پھر ہمیں بیماریاں لگتی ہے. تو ایسے وٹامنز ہے جو ہماری مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں. اس کے علاوہ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، باڈی کی بڑھوتری کے لیے بھی وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے. بون ہیلتھ، اس کے علاوہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے وٹامن ڈی، اس کا ڈیٹیل ابھی ویڈیو میں آئے گا. تو بون ہیلتھ، صحت مند ہڈیوں کے لیے، مضبوط ہڈیوں کے لیے. اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی آکسیڈنٹ ریڈ بلڈ سیلز کو توڑ پھوڑ سے، بریک ڈاؤن سے بچانے کے لیے. ڈیفینس، باڈی کو بیماری سے محفوظ کرنے کے لیے. ہیلدی اسکن، اسکن کو تر و تازہ اور نرم و ملائم رکھنے کے لیے. ہیئر کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے اور نیلز کو تندرست رکھنے کے لیے وٹامن انتہائی ضروری ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس لاسٹ میں آتے ہیں انٹیک آف فوڈ کنٹیننگ ٹو مچ وٹامنس. اگر ہم ایسا خوراک کھاتے ہیں، ایسا خوراک استعمال کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فوڈ سپلیمنٹ، وٹامن سپلیمنٹ جس میں وٹامن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کین کاز ہیلتھ پرابلم. تو اس سے پھر ہیلتھ پرابلمس آ جاتی ہے، جسم کو مختلف بیماریاں لگتی ہے. تو ہم نے خوراک میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جتنی مقدار میں وٹامنز ضروری ہے انہی کھانوں کو اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہیے، اور غیر ضروری ایکسٹرا فوڈ وچ کنٹین ویری لارج اماؤنٹ آف وٹامن سپلیمنٹ، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے. سمپلی ہم نے بیلنس ڈائٹ، متوازن خوراک کا چناؤ کرنا چاہیے، جس میں وٹامنز ہو مناسب مقدار میں، جس میں وہ فروٹس ہو، ویجیٹیبلز ہو، کاربوہائیڈریٹس ہو، فیٹس ہو، آئلز ہو، پروٹینز ہو، فائبرز ہو اور فائبر ہو. اس کو بیلنس ڈائٹ بولتے ہیں. تھینکس الاٹ فار واچنگ دس ویری امپورٹنٹ ویڈیو.